السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً بخیریت و عافیت ہوں گے، اور میری دعائیں ہیں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیں۔ تو آج کا جو میں نے ولاگ بنایا وہ سفر کے بارے میں تھا، کیونکہ ہم لوگ سفر کر رہے ہیں لاہور سے فتح جنگ۔ تو لاہور کیونکہ میکا ہے، میرا امی کا گھر ہے، تو چھٹیاں اب ختم ہونے والی ہیں، بس پھر ہم نے کہا کہ چلو اب واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب اپنے بھائی کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ جانا ہے، بھائی اور بھابھی کے ساتھ میں نے، لیکن یہ بڑے بھائی ہیں جن کے ساتھ میں بائک پر جا رہی ہوں بس اسٹینڈ تک، اور باقی وہ لوگ رکشے میں سامان کے ساتھ۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا پیارا خوبصورت سا مینار پاکستان، یہ ہمارے لاہور شہر کی جان ہے۔ اس کے بغیر تو لاہور شہر سمجھے کہ اداس اور ویران۔ یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، دل کرتا ہے بس رات کے وقت اس کو دیکھتے رہیں۔ تو فتح جنگ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن جس بس پہ میں نے جانا ہے یہ میں پہلی دفعہ اس پہ جانے لگوں، یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اس بس کا۔ تو آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ یہ بس کیسی ہے۔ بہت زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ سواریاں تھیں، تو پیسنجرز کے ہوتے وقت تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی کا فیس وغیرہ کلیئر نہ ہو۔ بہرحال انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسی ویڈیو بنی، مطلب ویڈیو تو پتہ نہیں کیسی بنی، لیکن بہرحال گاڑی دکھاؤں گی کہ کیسی ہے۔ سفر الحمدللہ ہمارا اچھا تھا۔ یہ ہم بس پہ پہنچ گئے، اور محمد مدثر بیٹھے ہیں اپنی چاچی کے ساتھ ادھر سیٹ پہ، اور ابھی ماموں کے ساتھ، بلکہ ماموں تو بھی آئے ہی نہیں۔ اچھی تھیں سیٹ، کمفرٹیبل تھیں، بزنس کلاس تو نہیں ہے، اکانومی ہے، لیکن اس میں بھی بہت اچھی تھی الحمدللہ۔ اے سی بھی بہت زبردست تھا، اور گاڑی بھی بہت اچھی تھی۔ سفر ہمارا شروع ہو گیا، اور سفر میں جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی ہم نے پڑھی، اور جب گاڑی سے اترتے ہیں وہ بھی دعا ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی کہ سفر پہ جب آپ جائیں، یا نارملی سفر پہ نہیں بھی جا رہے آپ، شہر کے اندر ہی آپ گاڑی میں بیٹھیں، بائک پہ بیٹھیں، سائیکل پہ، رکشے پہ، کسی بھی چیز پہ بیٹھیں تو کون سی دعا پڑھیں، جو کہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ رات کا سفر تھا نا، تو رات کے سفر میں ایک یہ بڑا مسئلہ ہوا کہ وہ جو گاڑی کے اندر لائٹس تھیں ان کی وجہ سے سارے افیکٹس جو ہے نا وہ مرر پہ آ رہے تھے۔ آپ دیکھ بھی نہیں ہوں گے، یہ گاڑی کے لائٹس کے افیکٹس جو مرر پہ آ رہے ہیں۔ تو اگر یہی سفر ہم دن میں کرتے نا تو بہت ہی زبردست ویڈیو بن جاتی۔ بس میں سے کوشش میری یہی تھی کہ ہم نا دن کا سفر کریں، پر نہیں ہو سکا۔ رات کے سفر اللہ نے لکھا تھا قسمت میں۔ تو سفر کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی آپ سفر پہ نکلیں تو یہ نیت ضرور کر لیں کہ آپ سنت کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ سنت کے بارے میں جب آپ سوچیں گے نا، صرف سوچنے پہ ہی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے، اتنے مہربان، اتنے کریم ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ چھوٹی چھوٹی نیتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیتوں کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم سفر کرنے کے لیے نکلیں اور ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں اجر ملے گا۔ ہم کہیں پہ بھی جائیں اور ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، چاہے ہم ایک بھی بات کر دیں نا دین کی، تو وہ سفر ہمارا سمجھے کہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اب دیکھیں، پہلے تو بائک پہ میں نے بنائی تھی نا مینار پاکستان کی، اب میں نے گاڑی میں بنائی، ویڈیو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مطلب مینار پاکستان بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، وائٹ کلر کا چمکتا ہوا اس کی روشنی کی وجہ سے۔ تو سفر الحمدللہ اچھا تھا، اور دعا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، بائک پہ، سائیکل، کسی بھی چیز پہ، تو ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ جو میں نے بیچ میں پڑھا نا، وما قلنا، قلنا میں کاف باریک ہے، وما کننا غلط پڑھ دیا میں نے، تو چلو میں نے کہا ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، غلطی تو ہوتی ہے، تو اس کی تصحیح کر لیں کہ وما کننا ہے، کاف باریک ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے تلفظ کو صحیح رکھیں، مخارج کو صحیح۔ اگر ہمارے ایک بھی لفظ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا، یعنی جس طرح سے اس کو پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھا، تو سارا مطلب بدل جائے گا۔ تو ساتھ ہی یہ دیکھیں، یہ ہے دریائے راوی، راوی کی بھی تھوڑی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی، حالانکہ رات کا وقت ہے اتنا پتہ نہیں چل رہا، لیکن تھوڑا بہت پتہ چل رہا کہ یہ پانی ہے یہاں پر۔
تو بارشوں کی وجہ سے نا پانی کافی زیادہ اونچا ہوا ہے. بہت عرصے سے پانی اتنا زیادہ نہیں تھا راوی کا، لیکن اب بہت اونچا ہے دریائے راوی کا پانی. تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گندگی اپنے شہروں میں نہ پھیلائیں. جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، ہم سفر جب کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم کچرا سمیٹ کے رکھیں، باہر نہ پھینکیں. یہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے اپنی بھی بنائی تھی، لیکن بس بہت ہی چھوٹی سی. اور ہم کلر کہاڑ پہنچ گئے ہیں. یہ یلو کلر کی جو بس تھی یہ ہماری تھی. کوہاڑ ٹائم ہوتا ہے یہ، اصل میں تو یہ بس جو ہے نا وہ کوہاڑ جاتی ہے، لاہور سے کوہاڑ. اور یہ اے سی ٹائم ہے، اور گاڑی بھی بہت ہی زبردست ہے. یہ گاڑی بہت ہی مجھے اچھی لگی، چھوٹی سی پیاری سی وائٹ کلر کی، تو اس لیے میں نے خاص کر کے اس کی ویڈیو بنائی. یہاں کلر کہاڑ پہ ہم رکے تھے، بس تھوڑی واک وغیرہ کی، واش روم گئے اور بس پھر آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے. لیکن یہاں موسم اچھا تھا اور ہوا بھی چل رہی تھی اور اچھا لگ رہا تھا موسم الحمدللہ. تو بس میں آپ کو یہاں سے تھوڑی سی دوبارہ دکھاؤں گی سیٹس وغیرہ اس کی کس طرح سے ہیں. کمفرٹیبل ہیں، اچھی ہیں، اور اے سی اچھا تھا. بس باقی یہ ہے کہ گاڑی اتنا زیادہ رکتی نہیں ہے، بہت کم رکتی ہے. بس ایک ہی جگہ رکی کلر کہاڑ، اور اس کے بعد فتح جنگ آ کے رکی. تو پھر آگے اس نے کو جانا تھا، کوہاڑ جانا تھا. اور میں آپ کو چائے دکھاتی ہوں. جو ہم نے چائے پی، چائے اچھی تھی یار ان کی، تو مزہ آیا چائے پینے کا. آپ لوگ بھی جائیں تو ضرور چائے پیجیے گا. اور چیزیں ہم نے کچھ نہیں لی، ہم گھر سے لائے تھے. ہم نے کھانا وانا گھر سے بنایا تھا، کیونکہ گھر ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم نے کہا چلو یار راستے میں ہی کھانا کھا لیں گے. بہرحال موٹر وے کا سفر اچھا ہے یار، اچھا سفر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیروں جزائے خیر دے جنہوں نے یہ موٹر وے بنائی، کیونکہ بہت ہی پرسکون سفر ہوتا ہے اور آرام دہ سفر ہوتا ہے. اس کے مقابل اگر ہم جی ٹی روڈ کا سفر کریں نا تو ہمارے تو مزے ہو جائیں. مطلب کہ ہمارے 14 طبق روشن ہو جائیں جو ہمارے حالات ہوتا ہے. ہم لوگ اسلام آباد انٹرچینج پہ پہنچ گئے تھے، اور یہاں سے ہم نے فتح جنگ کی طرف جانا تھا. تو یہاں سے بس ہم فتح جنگ کی طرف نکلے اور جلدی ہی ہم گھر پہنچ گئے تھے. پھر وہاں پہنچنے کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی. فتح جنگ میں تھوڑا سا نا 6-7 کلومیٹر آگے گھر ہے، بہت بڑا پیارا گھر ہے. میں انشاءاللہ آپ کو یہاں کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجوں گی. یہ ایکچوئل میں میرا گھر نہیں ہے، یہ میری سسٹر کا گھر ہے. تو بناؤں گی یہاں کی بھی ویڈیوز، آپ کو دکھاؤں گی کیسا ہے. کالونی ہے ان کی زراعت فارم میں، تو اچھا ہے زراعت والوں کی کالونی. اور واقعی کالونی کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ زراعت کی ہے، کہ کافی زیادہ پودے وغیرہ. اور اچھا الحمدللہ اچھا بنا ہوا ہے. اور یار فتح جنگ کا جو موسم ہے نا یہ بہت زبردست ہے. مطلب بہت ہی یہاں پہ نا بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.